السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اردو کے مضمون کا چوتھا لیکچر ہے اور آج کے لیکچر کے اندر ہم سبق پڑھیں گے حب وطن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حب وطن، صفحہ نمبر 30۔ سبق کی بلند خوانی سے پہلے سبق کا خلاصہ۔ یہ نظم ملک سے محبت سے متعلق ہے۔ شاعر نے اس نظم میں ملک پاکستان سے محبت کو ابھارا ہے اور ہمیں اپنے ملک پاکستان کی قدر و قیمت کے متعلق بتایا۔ اس نظم میں بتایا کہ یہ وطن اللہ رب العزت کی عطا ہے اور عنایت ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ وطن رحمت خداوندی ہے، اسی وجہ سے یہ ہمارے نزدیک بڑی محترم ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جس طرح پھولوں کا مقصد اپنے باغ کو خوبصورت کرنا ہوتا ہے، اسی طرح ہم بھی اسی ملک کے پھول ہیں۔ ہمیں بھی اپنا سب کچھ ملک پاکستان کے لیے قربان کرنا چاہیے۔ اپنے ملک کے لیے محنت کریں اور مشقت برداشت کریں اور کسی بھی کام کرنے سے عار اور شرم محسوس نہ کریں، کیونکہ کامیاب قومیں ہمیشہ محنت کرنے سے جی نہیں چراتی۔ ہم ایسی محنت کریں کہ ہماری تقدیر سے موتی گریں اور کوئی بھی کام ایسا نہ کریں جس سے ملک کی عزت و ناموس کو کوئی حرف آئے یا ملک کی بدنامی ہو، اور ہم ملک کی ترقی کے لیے ایک ساتھ بھائی بھائی بن کر کام کریں اور آپس میں پیار و محبت کریں، اور اگر ہمارے کسی بھی بھائی کو ہماری ضرورت ہو تو ہم اپنی جان تک اس پر نثار کر دیں، اور ہمیشہ ایسا کام کریں جس سے قوم اور ملک کا بھلا ہو، اور ہم ہرگز ایسا نہ کریں کہ ہم اپنے مفادات اور فائدے پر نظر رکھیں جس سے ملک کا نقصان ہو۔ پھر شاعر آخر میں فرما رہے ہیں کہ ہم اگر صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور آپس میں اخوت و محبت اور بھائی چارہ ہو اور برابری کے ساتھ رہیں، کسی کو چھوٹا بڑا نہ سمجھیں، تو سمجھیں کہ ہم نے دنیا فتح کر لی، کیونکہ یہ چیزیں جس کسی قوم میں ہو وہ قوم ضرور کامیاب ہوتی ہے۔ سبق کے خلاصے کے بعد سبق کی بلند خوانی کی طرف آتے ہیں۔ حب وطن، یہ رشک چمن عرض پاک وطن، بڑی محترم ہے یہ خاک وطن، عطا ہے عنایت ہے اللہ کی کہ یہ ایک رحمت ہے اللہ کی، ہمیں قول قائد کا یہ یاد ہے کہ یہ ملک خدا داد ہے، ہمارا ہو سب کچھ وطن کے لیے کہ ہوتے ہیں گل سب چمن کے لیے، رہ حق کے ہم سارے راہی بنے، وطن کے جیالے سپاہی بنے، لگے سب کے سب کارے تعمیر میں کہ موتی ٹکے اپنی تقدیر میں، نہ ہو ہم کو محنت مشقت سے عار کہ ہو زندہ قوموں میں اپنا شمار، رکھیں اپنے پرچم کو یوں سر بلند کہ پہنچے نہ حرمت کو اس کی گزند، اخوت ہو آپس میں یوں استوار کہ ایک دوسرے پر کریں جانثار، کریں کام وہ بربلا قوم کا نظر آئے جس میں بھلا قوم کا، نظر ہونا ذاتی مفادات پر بھروسہ ہو اللہ کی ذات پر، اخوت ہو ہم میں مساوات ہو تو دنیا میں پھر اپنی کیا بات ہو۔ سبق کے خلاصہ اور بلند خوانی کے بعد سبق کا متعلقہ کام سوال جواب کی طرف آتے ہیں۔ تو سبق کا جو کام آپ کو کاپی میں کروانے کے لیے کہا جائے وہ کام آپ اپنی کاپی میں کریں گے، اسی طرح جو کام آپ کو آپ کی کتاب میں کروانے کے لیے کہا جائے آپ وہ کام اپنی کتاب میں کریں گے۔ کاپی میں کام شروع کرنے سے پہلے چند ضروری ہدایات۔ سب سے پہلے سبق کا ٹائٹل پیج بنائیں گے۔ ٹائٹل پیج کے متعلق آپ کو بتایا کہ ایک پورے صفحے پر سبق کا نام خوبصورت طریقے سے لکھیں گے، پھر صفحہ نمبر ڈالیں گے، فہرست کے صفحے میں جا کر جہاں آپ نے فہرست بنائی ہے وہاں فہرست کے صفحے میں سبق کا نام لکھیں گے، جس تاریخ سے یہ کام کرنا شروع کیا ہے وہ تاریخ لکھیں گے، اور جس صفحے سے یہ سبق شروع ہو رہا ہے وہ صفحہ نمبر،
اور جس صفحے پر یہ سبق ختم ہو رہا ہے وہ صفحہ نمبر لکھیں گے۔ جو کام جس طرح لکھوایا جا رہا ہے اسی طرح اپنی کاپی میں لکھیں، اپنی طرف سے کوئی جواب نہ لکھیں۔ سبق کا ٹائٹل پیج بنانے کے بعد الفاظ معنی کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم الفاظ معنی کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ الفاظ معنی: رشک، فخر، تمنا کرنا، خدا داد، خدا کا دیا ہوا، عار، شرم، حرمت، عزت و احترام، گزن، نقصان، استوار، قائم، برملا، فوراً، بلا تاخیر، مفادات، فائدے۔ الفاظ معنی مکمل کرنے کے بعد اگلے صفحے سے ہم سوال جواب لکھنا شروع کریں گے۔ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ الف، یہ رقص کے چمن ارض پاک وطن سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب، یہ رقص کے چمن ارض پاک وطن سے شاعر کی مراد ہے کہ ہمارا ملک ایسی سرزمین ہے جو چمن اور گلشن سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اور اس کی خوبصورتی پر چمن اور گلشن رشک کرتے ہیں، یعنی خواہش کرتے ہیں انہیں بھی ایسی خوبصورتی نصیب ہو۔ بے، حب وطن سے کیا مراد ہے؟ جواب، حب وطن کا مطلب ہے وطن سے محبت۔ جیم، زندہ قوموں میں شمار ہونے کے لیے شاعر نے کیا کہا ہے؟ جواب، شاعر کے مطابق ہمیں زندہ قوموں میں شمار ہونے کے لیے وطن کی تعمیر و ترقی کے لیے محنت مشقت سے جی نہیں چرانا چاہیے۔ دال، ہم اپنے وطن کو کس طرح ترقی دے سکتے ہیں؟ جواب، اگر تمام پاکستانی ایمانداری، اتحاد اور لگن کے ساتھ ملک کی خدمت کریں اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں تو ہمارا ملک جلد ترقی کرے گا۔ سوال نمبر 4، اس نظم کے دیگر ہم الفاظ قافیے لکھیں، جیسے الف، پاک، خاک، بے، عنایت، رحمت۔ جیسے وطن، چمن، آر، شمار، راہی، سپاہی، بلند، گزند، تعمیر، تقدیر، ذات، بات۔ خلاصہ نظم حب وطن۔ اس نظم کا موضوع وطن سے محبت اور وطن اور ہم وطنوں کی خدمت ہے۔ اس نظم میں شاعر کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایک آزاد وطن عطا کیا، جس کی بنا پر ہم ایک آزاد قوم ہیں۔ اب ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے وطن اور ہم وطنوں کی بہتری اور ترقی کے لیے دن رات لگن اور ایمانداری سے کام کریں، قومی مفاد کو اپنے مفاد پر ترجیح دیں اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے بہادر سپاہی بن کر سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے ہر دم تیار رہیں۔ شاعر مزید کہتے ہیں کہ اگر ہماری قوم میں اخوت، مساوات، بھائی چارہ اور اتحاد قائم ہو جائے تو ہم دنیا کی اعلیٰ ترین قوم بن جائیں گے۔ سبق کا کاپی میں کام کرنا مکمل ہوا۔ اب سے جو کام ہے وہ آپ اپنی کتاب میں کریں گے۔ سوال نمبر 2، نظم حب وطن کے مطابق درست جملے کی نشاندہی کریں۔ الف، ہمارا وطن ملک خدا داد ہے، الف میں آئے گا صحیح۔ بے، ہمارا وطن اسلام کا قلعہ ہے، صحیح۔ جیم، وطن کی مٹی قابل احترام ہے، صحیح۔ دال، ہمیں مل کر قوم کی بھلائی کے کام کرنے چاہیے، صحیح۔ سوال نمبر 3، حب وطن کے مطابق مناسب الفاظ سے مصرع مکمل کیجیے۔ الف، عطا ہے ڈیش ہے اللہ کی، عطا ہے عنایت، الف میں عنایت آئے گا۔ بے، وطن کے جیالے ڈیش بنے، بے میں آئے گا سپاہی۔ جیم، نہ ہو ہم کو محنت مشقت سے ڈیش، جیم میں آئے گا آر۔ دال، اخوت ہو ہم میں ڈیش ہو، دال میں آئے گا مساوات۔ سوال نمبر 5، نظم حب وطن کے مطابق درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ الف، رشک کے چمن ہے ارض پاک وطن، الف میں آئے گا ارض پاک وطن۔ بے، پھول ہوتے ہیں سب چمن کے لیے، بے میں آئے گا سب چمن کے لیے۔ جیم، راہ حق کے ہم سارے بنے، کیا بنے؟ سپاہی، تو جیم میں آئے گا سپاہی، سپاہی پہ ٹک کریں گے۔ دال، ہماری نظر نہ ہو کس پر؟ ذاتی مفادات پر، دال پر ہم ٹک کریں گے ذاتی مفادات پر۔ ہے،
قوم کی بھلائی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ برملا، ہے پہ ہم ٹک کریں گے برملا پر۔ آپ کا آج کا لیکچر یہی ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا۔ جو بات بھی آپ کو ہماری سمجھ میں نہیں آئی وہ آپ ہم سے اسکول کے دیے گئے وقت میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔